ملک برکت علی کا ذکر تاریخ میں بہت کم نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی نسل ان کے شاندار کردار جو انہوں نے پنجاب اور مسلم لیگ کے لیے سر انجام دیا، اس سے بالکل بے خبر ہے۔ ملک برکت علی 1936 کے الیکشن میں متحدہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ انہیں قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا تھا۔ سلیم اختر صاحب اس حوالے سے اپنے آرٹیکل میں خامہ فرسائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اس پنجاب اسمبلی میں بھارت کا موجودہ صوبہ ہریانہ، مشرقی پنجاب اور پاکستان کا موجودہ صوبہ مغربی پنجاب شامل تھے۔ اس وقت ہندوستان کے حکمران انگریز تھے اور پنجاب اسمبلی کے ایوان میں ہندو، سکھ اور مسلمان بھی شامل تھے، جن کا مقابلہ ملک برکت علی نے تنہا کیا۔ اسمبلی سے باہر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، جس میں بڑے بڑے قادور مسلمان لیڈر موجود تھے، لیکن اسمبلی کے فلور پر ان کی آواز بلند کرنے کا فریضہ ملک برکت علی کے کندھوں پر تھا، جسے انہوں نے بخوبی نبھایا۔ اس دور میں ملک برکت علی نے جو بے مثال کارنامے انجام دیے، افسوس مورخین نے ان کی گراں قدر خدمات کو یکسر فراموش کر دیا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ بعد کے مورخین نے بھی ان کی خدمات کو نظر انداز کیے رکھا، لیکن جب کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ ملک و قوم کی بہتری کے لیے، ملک و قوم کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہوں، تو اس کی کوششیں نہ تو رائگاں جاتی ہیں اور نہ ہی اس کی خدمات کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ بے شک تاریخ نے ملک برکت علی کو فراموش کر دیا، لیکن قدرت نے ان کے پوتے ڈاکٹر محمود شوکت کے ذریعے ان کی خدمات کو تاریخ کا حصہ بنانے کا ہنر سونپ دیا۔ زیر نظر کتاب پیکر استقلال ملک برکت علی ان کے ہونہار اور فرق شناس پوتے ڈاکٹر محمود شوکت نے تحریر کی ہے۔ ڈاکٹر محمود شوکت خود موجودہ دور میں ایک قادور شخصیت ہیں، لیکن ان کی پہچان ملک برکت علی کے پوتے کی نہیں، بلکہ وہ ایک کامیاب اور معروف سرجن ہیں۔ وہ معروف سرجن کے طور پر جانے جاتے ہیں اور پہچانے بھی جاتے ہیں۔ لاہور کے میو ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، گلاب دیوی ہاسپٹل جیسے ہسپتالوں کے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ رہے۔ سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا تقرر ہیلتھ یونیورسٹی کے وی سی کے طور پر کیا گیا اور 2 سال وہ پنجاب کورونا کمیٹی کے اعزازی ایڈوائزر اور سربراہ بھی رہے۔ چونکہ وہ اپنے دادا ملک برکت علی کی خدمات سے کسی حد تک واقف تھے اور ان کو تذکرہ یہ سننے کو ملتا رہتا تھا، لیکن ملکی نامور شخصیات میں ان کا نام نہ پا کر مضطرب رہتے، لہٰذا انہوں نے اپنے دادا ملک برکت علی کے بے مثال کردار کو اجاگر کرنے کی ٹھانی تاکہ تاریخ میں ان کے نام کو زندہ و تابندہ کیا جا سکے، روشن رکھا جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے حکومت کے قائم کردہ سرکاری دستاویزات خانہ آرکائیو کی خاکشانی اور ایسے لوگوں کا سراغ لگایا جنہوں نے واقعی معجزاتی عمل میں بھرپور حصہ لیا اور جو حقیقتاً قومی لیڈر تھے، لیکن تاریخ کے صفحات میں یا تو ان کے نام دھندلا گئے یا ان کے کردار کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شوکت محمود لکھتے ہیں، 1946 کے اوائل تک عموماً مسلمان خود کو مسلم لیگ سے الگ رکھنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے اور چند مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ کوئی خاطر خواہ شرکا بھی نہ تھے۔ اسی دور میں کئی کتابیں لکھی گئیں جو تاریخ کا حصہ بنی، جن میں مصنفین نے اپنے من پسند یا مرضی سے لوگوں کے کردار کو بڑھا چڑھا کر یا کم کر کے بیان کیا، اور یوں ایک فرضی تاریخ کا انبار لگتا چلا گیا۔ بعض کتابوں میں تو ان لوگوں کی طبعی عمر دیکھ کر ہنسی آتی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 1947 میں شاید 10 برس کی عمر کے ہوں گے۔ ایسے میں ان کے قومی لیڈر ہونے کے کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ ایسے ہی خود ساختہ واقعات نے مجھے مجبور کیا، کیوں نہ قارئین کے سامنے اصل حقائق لائے جائیں اور ان شخصیات کی زندگی پر قلم اٹھایا جائے جنہیں بے رحم مورخین نے تاریخ لکھتے وقت یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس ضمن میں یقیناً میری پہلی ترجیح ملک برکت علی پر تحقیق کرنا تھی۔ میں بچپن سے ہی ان کے بارے میں سنتا چلا آیا تھا۔ نہ صرف گھر میں ان کا ذکر ہوتا تھا، بلکہ مولانا عبدالستار نیازی، احمد سعید کرمانی، مجید نظامی، مفتی محمود، نواب زادہ نصر اللہ خان، مظہر علی نواب، مطہر علی نواب، قزل باش، شورش کاشمیری، حفیظ جلندری، عاشق حسین بٹالوی، اعجاز بٹالوی، شمیم حسن قادری، نسیم حسن شاہ، محمود علی قصوری اور کئی دیگر نامور شخصیات نہایت
اور احترام سے ملک برکت علی کا نام لیتی تھی۔ اتنی اہم شخصیت ہونے کے باوجود آخر ایسی کون سی وجوہات تھیں کہ لکھی گئی تاریخ میں ان کا نام نہیں نظر آتا؟ اس جستجو میں 2008 کو جب میں پہلی مرتبہ نیشنل آرکائیو اسلام آباد گیا تو وہاں صدر دروازے پر لگی ایک تصویر دیکھی جو 22 مارچ 1940 کی تھی۔ اسے دیکھ کر سر شرم سے جھک گیا۔ تصویر کا عنوان لیجنڈ آف پاکستان تھا۔ اس تصویر کے علاوہ مزید 19 تصویریں بھی تھیں۔ ان میں سے 3 تصویروں کے نیچے نامعلوم لکھا ہوا تھا۔ ان تینوں نامعلوم شخصیات کے بارے میں اپنے تجسس کو دور کرنے کے لیے میں سیدھا ڈی جی صاحب کے کمرے میں گیا اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے شخص ہیں جنہیں اس بات کا قلق ہوا ہے، شکایت ہوئی ہے آپ یہاں کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ میں نے جب انہیں اپنا مدعا بیان کیا تو فرمانے لگے کہ ہم تو خود سوچتے تھے کہ شاید ملک صاحب کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اسی لیے ان کے حوالے سے آج تک کوئی شخص نہیں آیا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی کتاب لکھوائی گئی۔ جب تک خاندان کے لوگ ذاتی دلچسپی نہ لیں اور کوشش نہ کریں، ایسی کئی شخصیات تاریخ میں گمنام ہو جاتی ہیں۔ نیشنل آرکائیو سے معلومات اکٹھی کرنے کے بعد میرا اگلا قدم ملک برکت علی کی زندگی اور کاوشوں پر ایک مفصل کتاب لکھنے کا تھا۔ بڑی تگ و دو کے بعد ان کی زندگی اور ملک کے لیے ان کی خدمات کے بارے میں مزید مدلل معلومات حاصل کی۔ آج خدا کے فضل و کرم سے اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ ملک برکت علی کے حوالے سے جو کچھ اس کتاب میں تحریر کیا جا چکا ہے وہ نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے قارئین کے دل کی تمام کسک بھی مٹا دے گا۔ کتاب میں ان کی کچھ یادگار تصاویر اور ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریروں کے عکس بھی شامل کیے گئے ہیں۔ کتاب کو ملک کی معروف شخصیات جناب عاشق حسین بٹالوی، جناب عرفان صدیقی، جناب مجیب الرحمان شامی اور جناب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے اپنی قیمتی آراء سے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ملک برکت علی کے بارے میں ان کی بیش قیمت آراء سرمایہ افتخار ہیں۔ 245 صفحات پر مشتمل دیدہ زیب سرورق کے ساتھ اس کتاب کو بک کارنر روم اقبال لائبریری روڈ جہلم نے شائع کیا ہے، جس کی قیمت رکھی گئی ہے 2000 روپے۔ یہ تحریر تھی ڈاکٹر سلیم اختر کی جو روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔